لے جی، بابر اعظم اور شاہین افریدی کے درمیان کھچمچ ہو گئی ہے، اور کھچمچ کے اوپر کافی باتیں چل رہی ہیں اس وقت. رومرز آر آن اور ویڈیوز آر سرکولیٹنگ. سننے میں آ رہا ہے کہ بابر اعظم نے آفٹر دا میچ ود سری لنکا ٹیم میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ کے دوران انہوں نے کرٹیسائز کیا یا یوں کہہ لیں ایویلیویٹ کیا پرفارمنس کو تمام پلیئرز کی. اور اس ایویلیویشن کے اندر دوران شاہین افریدی نے بابر اعظم کو ٹوکا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ان 4 پلیئرز کے نام بھی لینے چاہیے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا، اور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو کہ رضوان ہے، عبداللہ شفیق ہے، زمان ہے، اور آپ کا جو دوسرا چاچو جو ہیں افتخار. تو بابر اعظم نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کون اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کون اچھا پرفارم نہیں کر رہا. اور سم ہاؤ شاہین افریدی ٹک اٹ اپون ہمسیلف، اور اس نے ریئیکٹ کیا، اوور ریئیکٹ کیا، اور اس نے بابر کے ساتھ کافی منہ ماری ہوئی. اس کے بعد بابر اعظم نے اپنا پیک اپ کیا، سیدھا بس میں بیٹھے وہاں سے ہوٹل گئے، اگلے دن سیدھا پاکستان آ گئے. 2 یا 3 دن تک ان کی کوئی خبر نہیں تھی، کچھ انہوں نے نہیں بتایا، کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. ان کے ایک والد کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ بابر سے میری بات ہوئی میچ کے بعد، اینڈ بابر couldn't speak because he was so distressed. تو خیر کرکٹ میں تو یہ سب کچھ چلتا ہے. میرے خیال میں شاہین افریدی کو اپنے بیہیویئر پہ، فرسٹ آف آل ہم شاہین پہ آتے ہیں، شاہین کو اپنے بیہیویئر کو دوبارہ ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے. ایک 21-22 سال کا لڑکا ٹیم کیپٹن کو ٹیم میٹنگ میں اس طرح ٹوک رہا ہے، لائک آن واٹ گراؤنڈس. تو یار، if you consider yourself a great bowler, let me tell you that you are still far away from becoming the next وقار یونس، شعیب اختر، عمران اور وسیم اکرم. ابھی آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے. آپ کو 2 چوکے اگر پہلے اوور میں پڑ جائیں نا تو آپ سے گیند نہیں ہوتی. بابر کے اپنے ٹیمپرامنٹل ایشوز ہیں، شارٹ فالز ہیں، پرسنالٹی میں ایشوز ہیں، لیکن بابر از اسٹل دا کیپٹن. اور جب تک وہ کیپٹن ہے، وہ سینئر ہے، آپ اس کو ضرور بتائیں کہ وہ غلط کہاں پہ ہے. لیکن ٹیم کے اندر بیٹھ کے ٹیم کہ کپتان کو کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ ڈیکورم کے اگینسٹ ہے. آئی بلیو ان ڈیموکریسی، آئی بلیو ان ریزننگ. آپ ضرور سامنے والا اس کے ساتھ بحث کریں، لاجک کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، لیکن کسی کو انسلٹ نہ کریں پبلک کے اندر، بیکاز ہی اسٹل دا کیپٹن. بابر آن دی ادر سائڈ، بابر کو اپنی ایگو کو سیٹل کرنا ہوگا، دوستیاں نبھانا چھوڑنا ہوگا. عماد وسیم جیسے کھلاڑی کو باہر رکھنا، عماد وسیم جیسے کھلاڑی کو باہر رکھنا میرے خیال میں زیادتی ہے. عامر جیسے بولر کو باہر رکھنا میرے خیال میں زیادتی ہے. اور آپ اچھا کھیلیں برا کھیلیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ٹیم کے اندر آپ کو ڈفرینسز پہ، اس طرح کے ڈفرینسز پہ، اس طرح کے کلیشز کو اوور کم کرنا ہوگا. باقی رہ گئی میچ کی بات، تو ظاہری بات ہے جب بڑی ٹیم سے آپ ہارتے ہیں اور وہ بڑی ٹیم آپ کی آرچ رائیول ہو جیسے انڈیا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کے معاملات دیکھنے میں ضرور آتے ہیں، کیونکہ ہم پریشر لے رہے ہوتے ہیں تو کھلاڑی تو ہم سے بھی زیادہ پریشر لے رہے ہوتے ہیں. تو جب میچ میں پرفارمنس ویسی نہیں رہتی تو کھلاڑی بھی اوور ریئیکٹ کرتے ہیں اور اسپیکٹیٹرز بھی اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اٹ واز ویری آبویس، ویری نیچرل کہ انڈیا سے ہارنے کے بعد یہ سب چیزیں ہونی تھی. لیکن پی سی بی کو دے شوڈ اسٹیپ ان، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو یہ معاملات کہاں سے بگڑے. آگے ورلڈ کپ آ رہے ہیں، ٹیم میں جو بھی معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہیے ان کنسلٹیشن ود دا ٹیم کیپٹن، وائس کیپٹن. اور میرے خیال میں ایگو کو سائڈ پہ کر کے ہمیں ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو کہ اگلی ٹیم کو ٹف ٹائم دے. آگے انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ آ رہا ہے، انڈیا کے اندر اسپن وکٹس ہوں گی، انڈیا والے بنائیں گے. ان کو پتہ ہے آپ کے پاس اسپن بالرز کو کھیلنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. بابر از ناٹ گڈ ایٹ پلینگ اسپن بالرز. آپ کے پاس بہت کم بیٹسمین ہیں جو اسپن اچھا کھیل سکے. تو فخر زمان ہے، وہ ویسے ہی جہاں پہ باؤنس نہ ہو اس سے کھیلا ہی نہیں جاتا. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اگر انڈیا میں جا کے کھیلنا ہے تو ہم کیسے پرفارم کریں گے اور ہماری کیا تیاری ہے اس کے اوپر. انگلینڈ، انڈیا اینڈ آسٹریلیا وڈ بی دا فیوریٹس. انڈیا وڈ بی دا موسٹ فیوریٹ فار دا ریزن کہ دے ول بی پلینگ ایٹ دیئر ہوم گراؤنڈ اگینسٹ ان فرنٹ آف دیئر ہوم کراؤڈ. تو ان کو تو ایڈوانٹیج ہوگا، اور ان کو ایڈوانٹیج ہونا بھی چاہیے. اسی کو تو ہم کہتے ہیں ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج. تو انڈیا از سپر ہاٹ فار دا کمنگ ورلڈ کپ. ہمیں اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، سینئر پلیئرز کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اور جونیئرز کو اپنی لوگوں پہ اعتراض کرنے سے ان کو کوئی نہیں روکتا. لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنا کانڈکٹ اور اپنی پرفارمنس ابو
اینڈ بیانڈ ایوری تھنگ اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرنا ہوگا. شاہین آفریدی کو اپنے رویے کو دوبارہ سے ری اسیس کرنا ہوگا. اینی وے یہ تو ٹیم کے اوپر تھی بات. میرے خیال میں انڈیا پلیڈ ویری ویل ان دی ایشیا کپ, ویری ویری ویل پلیڈ انڈیا, اور مینی کنگریچولیشنس ٹو آل دی انڈین فینس. انڈین ٹیم آؤٹ پلیڈ ایوری ادر کنٹری ان دا ٹورنامنٹ ایکسیپٹ بنگلہ دیش. لیکن خیر کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے. انڈیا نے پروف کیا کہ آلدو پاکستان کو اب تک ہم بیسٹ پیس اٹیک کہتے تھے, لیکن انڈیا نے جو فاسٹ بالنگ کی ہے اور جس طرح کی اسپن بالنگ بھی کی ہے اور جس طرح کی بیٹنگ کی ہے, میرے خیال میں دے ہیو آل دا ریزنز ٹو کنسیڈر دیم سیلوز دا بیسٹ ٹیم ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. اینڈ اینی ٹیم who comes up against India in the World Cup will have to do very, very well to outplay this Indian cricket team. This is all for now. Apna bahut khayal rakhein. Take care. Bye.